السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خالد قرآن کریم کی حفظ کلاس میں داخل ہوا۔ وہ بڑا شرمیلا اور طویل خاموشی والا لڑکا تھا، لیکن حفظ میں بڑا تیز اور سبق جلد سنا دینے والا تھا۔ وہ سب سے پیار کرتا تھا اور سب اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کے استاد محترم کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی طرف سے کوئی شکایت نہیں، سوائے اس کی لمبی سوچوں، گہرے تفکرات اور حضرت نشینی کے۔ میں اسے ایک سفر میں سہلے سمندر پر لے گیا تاکہ جب اس کی بڑی خاموشی بڑے سمندر سے ٹکرائے گی تو یہ غم بحر نکال پھینکے گا اور اس کے اندر کا درد زہر ہو جائے گا۔ میں اس خاموش سمندر کے سامنے اس ساکت نوجوان کے مد مقابل کھڑا تھا۔ سارا منظر خاموشی تھا۔ اچانک یہ خاموشی ٹوٹ گئی۔ پرجوش رونے کی آواز، بلند کڑوی آواز خالد کی آواز تھی جو رو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ رونے کی لذت اور آنسوں کی مٹھاس کو بند کروں، لیکن میں نے اسے رونے دیا، شاید دل کو سکون آ جائے اور اس کا غم غلط ہو جائے۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، قرآن سے محبت کرتا ہوں، قرآن والے نفیس لوگوں سے، صالحین سے، لیکن میرا باپ ہمیشہ دھمکاتا رہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ وہ تم سے خائف ہے، تمہیں ناپسند کرتا ہے، میرے اندر تمہارے متعلق بغض و عناد کے بیج بوتا رہتا ہے۔ اس کے لیے کئی قصوں، حکایتوں اور کہانیوں کو بطور وہ مجھے دلیل پیش کرتا ہے، لیکن جب میں آپ لوگوں کو حلقہ قرآن میں تلاوت کرتے دیکھتا ہوں تو نور آپ کے چہروں سے ٹپکتا اور گفتگو سے چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں جب حلقہ قرآن میں بیٹھتا ہوں تو سعادت مندی محسوس کرتا ہوں اور قرآن مجید کے حفظ کے لیے محنت کرتا ہوں۔ میں رات دن قرآن ہی میں ڈوبا رہتا ہوں۔ میری ذات کا یہ انقلاب میرے باپ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ اسے کسی نہ کسی طرح معلوم ہو گیا کہ میں حفظ القرآن کی کلاس میں داخل ہو چکا ہوں۔ وہ بڑی سیاہ رات تھی۔ ہم اس کے قہوہ خانے سے واپسی کا انتظار کر رہے تھے، جیسا کہ اس کی یومیہ روٹین تھی۔ ہم رات کے کھانے پر اس کے منتظر تھے۔ وہ تاریک چہرے اور غضبناک سلوٹوں کے ساتھ داخل ہوا اور ہم کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے بھیانک اور بلند آواز کے ساتھ ماحول کی خاموشی کو توڑا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے قاری کے ساتھ مدرسے جانا شروع کر دیا ہے۔ میری زبان گنگ ہو گئی، قوت گویائی جواب دے گئی۔ اس نے چائے کی پیالی میرے چہرے پر دے ماری، دنیا میرے سر میں چکرانے لگی، میں زمین پر گر گیا۔ مجھے میری ماں نے اٹھایا، میں اس کے گرم ہاتھوں میں نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ اچانک وہ بلند آواز سے بول پڑا، اسے چھوڑ دو ورنہ تیرا حشر بھی وہی ہوگا جو اس کا ہوا ہے۔ میں نے اپنے جسم کو سہارا دے کر اٹھنے کی کوشش کی تاکہ اپنے کمرے تک جا سکوں۔ وہ مجھے برابر گالی دے رہا تھا اور برے برے القابات سے نواز رہا تھا۔ ہر دن کی ابتدا میری مار پیٹ سے ہوتی اور انتہا ذلت و اہانت پر جو چیز بھی اس کے سامنے آتی وہ بے دریغ میری طرف میرا والد پھینک دیتا، حتیٰ کہ میرا جسم ایک تختہ مشق ستم بن گیا اور میری کمر پر کئی رنگ موجزن ہو گئے اور کئی دھبے سج گئے۔ میں اس سے بغض رکھنے لگا۔ میرا سینہ میرے والد کے لیے کینہ و حقد سے بھر گیا۔ ایک دن ہم کھانے کے دسترخوان پر تھے کہ میرا والد بولا، کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہ کھاؤ۔ میرے کھڑے ہونے سے قبل وہ کھڑا ہوا اور میری کمر پر ایک بوجھل سبزی کا گٹھا رکھ دیا۔ میں اس کا بوجھ نہ سہ سکا اور کھانے کے اوپر ہی گر گیا۔ میں تخیلات کی دنیا میں والد کے سامنے چلا رہا تھا، ان قریب تجھ سے بھی انتقام لوں گا، تجھے مار دوں گا جیسے تم مجھے مارتے ہو۔ ان قریب میں بڑا اور طاقتور ہو جاؤں گا اور تم ضعیف و ناتواں ہو جاؤ گے، پھر میں بھی تیرے ساتھ ویسا ہی کروں گا جیسا تم میرے ساتھ کرتے ہو۔
پھر میں بھاگا اور گھر سے نکل گیا بغیر ہدایت و ہدف کے بھاگتا اور بھاگتا رہا، یہاں تک کہ میرے پاؤں نے مجھے دریا تک پہنچا دیا۔ میں نے قرآن پکڑا اور پڑھنے لگا، حتیٰ کہ زار و قطار رونے کے سبب تلاوت کا تسلسل برقرار نہ رکھ سکا۔ اب میں نے خالد کے آنسو پونجے، میں کوئی لفظ نہ بول سکا۔ حیرانی میری زبان سے مرتبط ہو گئی۔ میں اس وحشی باپ پر تعجب کرتا جس کا دل رحمت سے خالی ہو گیا تھا، یا اس صابر بیٹے پر جسے اللہ تعالی نے ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیا اور ثابت قدمی الہام کر دی، یا دونوں پر تعجب کرتا کہ جن کے مابین باپ بیٹے کا رشتہ محال ہو چکا تھا، جیسے لومبڑ کا بھیڑیے سے اور شیر کا چیتے سے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پونجے اور صبر کی تلقین کی، اس کے لیے دعا کی، باپ سے نیکی کی اور تکلیفوں پر صبر کی نصیحت کی، نیز اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے والد سے ملوں گا، اس سے بات کروں گا اور نرمی پیدا کرنے کی سعی کروں گا، اور پھر ہم چلے گئے۔ دن گزرتے رہے، میں کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ رہا تھا جس کے ذریعے خالد کے باپ کو قائل کر سکوں، بلکہ پہلے اپنے بارے اس کو تعارف کیسے پیش کروں، یعنی اپنے بارے میں خالد کے ابو کو کیسے بتاؤں۔ بالآخر میں نے اپنے قوا کو مضبوط کیا اور دروازے پر دستک دی۔ میرا ہاتھ کپ کپا رہا تھا، پھر دروازہ کھلا۔ اچانک وہی تیوری چڑھا چہرہ اور غضبناک سلوٹیں تھی۔ میں نے زرد اور پھیکی مسکراہٹ سے اس کی نظروں کی سیاہی کو ختم کرنا چاہا۔ اس سے قبل کہ میں بات کرتا، اس نے میرا گریبان پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور بولا، کیا تو وہ قاری ہے جو خالد کو مسجد میں پڑھاتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولا، اگر آئندہ میں نے تجھے اس کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ خالد آج کے بعد تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ پھر اس نے اپنے منہ کا تھوک جمع کیا اور اس فقیر کے چہرے پر، یعنی میرے چہرے پر پھینک دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے اپنے چہرے اور داڑھی سے وہ تھوک صاف کیا جس کے ساتھ اس نے میری تکریم کی تھی۔ میں واپس آیا تو اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی بار ایسا کیا گیا۔ قوم نے گالیاں دی، تکذیب کی، پتھراؤ کیا، پاؤں زخمی کر دیے، گندیاں گالیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گندگیاں پھینکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکارا اور مکے سے نکال دیا۔ پھر کئی دن بیت گئے، ہم نے خالد کو نہ دیکھا۔ اس کا باپ اسے منع کرتا تھا، حتیٰ کہ نماز کے لیے نکلنے سے بھی منع۔ ہم زندگی کی مصروفیات میں کھو کر اسے بھول گئے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک رات نماز عشاء کے بعد اچانک ایک سخت ہاتھ نے میرے کندھے کو پکڑ لیا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس نے چند سال قبل مجھے گریبان سے پکڑا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی سلوٹیں تھی، وہی منہ تھا جس نے اس چیز سے میری تکریم کی تھی جس کا میں مستحق نہ تھا۔ لیکن وہاں بڑی تبدیلی تھی۔ تیوری چڑھا چہرہ منکسر ہو چکا تھا، غموم و ہموم نے بدن کو جیسے بھجا دیا تھا۔ میں نے کہا، چاچا جان خوش آمدید۔ وہ زار و قطار رونے لگا۔ سبحان اللہ، میں نہ سمجھتا تھا کہ یہ پہاڑ بھی کبھی نرم ہوگا۔ میں نے کہا، چاچا جان بات کریں، آپ کے دل میں جو ہے بیر نکالیں، خالد کا اب کیا حال ہے؟ اس کا سر جھک کر سینے سے جا لگا اور بولا، بیٹا خالد اب نہیں رہا جسے تم پہچانتے ہو۔ خالد اب اچھا نفیس اور عمدہ شریف النفس خالد نہیں رہا۔ جب سے تمہارے پاس سے نکلا شر و فساد کا سرغنہ بن چکا ہے، لہو لعب میں مصروف رہتا ہے، سگریٹ نوشی شروع کر دی ہے اور بعض لوگوں سے تعلق بناتا ہے۔ میں اسے برا بھلا کہتا، مارتا، لیکن بے سود۔ اس کا جسم مار کا عادی ہو چکا ہے اور اس کے کان گالیوں کے رسیا۔ وہ بہت جلد بڑا ہو گیا، رات بھر ان کے ساتھ گھومتا اور فجر کے پھوٹنے کو گھر لوٹتا ہے، اسکول سے بھاگ جاتا ہے، رات کو تیز زبان اور مرتعش ہاتھوں کے ساتھ آتا،
اس کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں آگ کی مانند سرخ ہو گئی ہیں۔ اس کا تر و تازہ اور جوان بدن کمزور اور کھردرا ہو چکا ہے، دل چٹان یا اس سے بھی سخت ہو گیا ہے۔ ہر روز اب مجھے گالیاں دیتا ہے، کوستا ہے یا سبزی والا گٹھا میری کمر پر لا دیتا ہے۔ بیٹا تصور کرو میں اس کا باپ ہوں اور وہ مجھے مارتا ہے۔ پھر گرم آنسو اس کے ٹپکنے لگے۔ پھر اس نے آنسو پونجے۔ بیٹا میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ خالد کو بہر جا کر ملو، اپنے ساتھ لے آؤ۔ میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، بلکہ میں اس پر راضی ہوں کہ وہ تمہارے مکانوں میں رہے، تمہارے ساتھ سوئے۔ میں آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہوں اور پاؤں پڑتا ہوں، لجاجت اور منت و سماجت کرتا ہوں، بس خالد ویسا ہو جائے جیسا کہ تھا۔ پھر اس کی سسکیاں بند گئی، حسرت و افسوس چھا گیا۔ میں نے کہا چاچا جان، وہ آپ کی کھیتی اور یہ آپ کا حاصل ہے، لیکن اس تمام کے باوجود میں کوشش کروں گا۔ راہ ہدایت اور استقامت کی طرف لٹانے کے لیے میں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی، تاکہ خالد ظالم باپ کے بہیمانہ سلوک اور برے دوستوں کی رفاقت کی وجہ سے جن راہوں پر چل نکلا تھا ان سے تائب ہو جائے۔ وہ مسلسل مجھ سے گریز پا رہا، کئی خطوط اور پیغامات بھیجے، لیکن بے سود۔ میں نے اس کے گھر کئی چکر لگائے، گھنٹوں دروازے پر جا کر انتظار کرتا رہا، لیکن ملاقات میسر نہ ہو سکی۔ قہوہ خانوں، محفلوں اور دیگر مقامات پر سے تلاش کرتا رہا، مگر سب بے حاصل۔ ایک مرتبہ میں ان راہوں میں چل رہا تھا، بڑا تیز روڈ تھا۔ اچانک خالد میرے آگے جا رہا تھا، میں نے اسے فوراً پہچان لیا، حالانکہ اس کا چہرہ کافی بدل چکا تھا، اور اس نے بھی فوراً مجھے پہچان لیا اور مجھ سے بھاگنے کی کوشش کی۔ چھپنا چاہا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، دل سے چپکا لیا۔ وہ انداز بڑا المناک اور پر اثر تھا۔ خالد اس کے مقابلے کی تاب نہ لا سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں بھی اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور میری سسکیاں آہوں میں بدل گئی۔ چند منٹ اسی کیفیت میں گزرے، پھر میں اسے اپنے گھر میں لے گیا۔ کافی دیر مجلس ہوئی۔ خالد نے قرآن کلاس سے جانے کے بعد جو کچھ ہوا کہہ سنایا۔ میں نے خالد کو بتایا تمہارے باپ ہی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تجھے دوبارہ قرآن کلاس میں لے جاؤں۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ اب تمہارا والد نیک اور متشرع لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے خالص توبہ کرنے کی دعوت دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو درگزر اور رحمت کے دروازے کھلنے کی امید اور رجا بھی قائم ہے، اور اسے ترغیب دی ہے کہ مسجد، قرآن اور نیک لوگوں کی مجلس اختیار کر۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں نا، اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب خالد بگڑ چکا ہے، اب اس کا والد قاری صاحب کی منتیں کر رہا، کاش یہی باتیں ہم پہلے سوچ لیا کرتے۔ اگر آپ کا بچہ نیک لوگوں کی میں نے محفل پورے میں بیٹھتا تضرع ہے تو اسے اور بیٹھنے گریہ دو۔ و زاری سے خالد کو نیک راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا میرے استاد گرامی، یعنی میرے استاد گرامی نے سچ کہا تھا۔ میں بھی یہی آرزو رکھتا ہوں کہ مسجد کی طرف واپس لوٹ آؤں، راہ ہدایت اور استقامت کو اپنا لوں، لیکن میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، بالکل بھی نہیں۔ میرے باپ نے اپنی ظلم و جبر، سرکشی اور بغاوت اور نیک لوگوں سے نفرت و کدورت کے ایسے بیج بوئے ہیں کہ ہر خوبصورت اور قیمتی چیز میری نظر میں بدنما اور رذیل ہو کر رہ گئی ہے۔ میں اب یہ زندگی بغیر کسی اعلیٰ ہدف کے گزار رہا ہوں۔ میرے عزائم قابل ستائش نہیں رہے۔ فلموں، عورتوں، راتوں کو جاگنے اور کوچے اور بازار میں چکر لگانے سے رک نہیں سکتا۔ استاد صاحب، وقت ضائع ہو چکا ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ میں اس اندھیرے راستے کی انتہا تک پہنچ چکا ہوں، اللہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ جدا ہونے سے قبل خالد نے میری طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، استاد گرامی دعا کیجئے گا، اللہ میرے گناہ معاف فرمائے
اور میرے ظالم باپ کے لیے بد دعا کرنا جس نے مجھے اس گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیا۔ پھر خالد چل دیا۔ آنسو اس کے رخساروں کو تر کر رہے تھے اور زبان حال سے کہہ رہا تھا، یہ سب میرے باپ کے گناہ ہیں، میرے نہیں۔ اس واقعے کے بعد مجھے خالد کے مطلق بے خبری رہی۔ اس کے باپ سے معلوم ہوا کہ اب وہ پہلے سے زیادہ شوریدہ سری پر اتر آیا ہے۔ اس کی ذوالگیاں تمام حدود سے تجاوز کر گئی ہیں۔ شر و فتن کی آگ اور بھی مچل گئی ہے۔ میں اس کی ہدایت اور خیر کی دعائیں کرنے لگا۔ ایک سخت سیاہ اور گھپ اندھیرے والی رات تھی۔ فجر سے تھوڑا سا پہلے میں اپنے بچے کی دوائی لینے کے لیے قریبی ڈسپنسری پر گیا۔ راستے میں خالد کا مکان تھا۔ میں نے اس طرف نظر دوڑائی تو وہاں پولیس کی گاڑی دکھائی دی۔ میں جلدی سے گاڑی سے اترا اور قصہ معلوم کرنے کے لیے گھر کی طرف چلا۔ وہاں خالد کا بھائی تھا۔ آنسو آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ میرے استفسار پر اس نے روتے ہوئے بتایا، خالد فجر سے پہلے گھر آیا، نشے سے مخمور، ہذیان بکتے ہوئے درستی سے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن والد نے منع کر دیا، لیکن خالد لگاتار زور سے دستک دے رہا تھا۔ اس کا باپ گیا تاکہ اسے بھگا آئے۔ دونوں کا بہم جھگڑا ہوا اور سب و شتم ہونے لگی۔ خالد نے اپنے والد کو برا بھلا کہا اور دست و درازی کی کوشش کی۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ باپ نے اپنا دفاع کرنا چاہا، ایک موٹا ڈنڈا پکڑا اور خالد کے سر میں دے مارا۔ تب خالد کا جنون آخری حدود میں داخل ہو گیا۔ اس نے جیب سے چھرا نکالا اور باپ کے بوڑھے وجود پر پل پڑا۔ لگاتار کئی ضربیں لگا دی۔ باپ خون سے لت پت زمین پر جا گرا اور خالد نے بھاگنے کا رستہ لیا۔ ایمبولینس آئی اور اس کے باپ کو، جو موت و حیات کی کشمکش میں تھا، ہسپتال لے گئی۔ استاد سلمان نے کہا، صبح ہوئی تو خبر آئی کہ باپ کی آخری سانسیں ہسپتال میں رخصت ہو گئی ہیں اور خالد کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اب وہ جیل میں تھا۔ اسے سزائے موت سنانے کے لیے محکمہ شرعیہ کے حوالے کر دیا گیا تھا تاکہ رپورٹ تیار کی جائے۔ خالد کے باپ کا جنازہ پڑھا جا چکا تھا۔ لوگ واپس چلے آئے اور میں اس کی قبر پر کھڑا ہو گیا، اس کی ثابت قدمی کی دعا کی، پھر بولا، اے خالد کے باپ، وہ تیری کھیتی اور یہ تیرا حاصل ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کا مزہ چکھو۔ اس فصل کی کٹائی کتنی پرخطر ہے، یہ خاتمہ کتنا بھیانک اور پرعشوب ہے۔ سو کیا باپوں اور ماؤں نے اس سبق کو وقت نکل جانے سے پہلے سمجھ لیا ہے یا نہیں؟ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ایسے انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔